اس محبوب پر صلاۃ درود پڑھا کرو، وسلموا تسلیما، اور سلام پڑھا کرو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ۔ دو لفظ ہیں، صلو علیہ، کیا؟ ان پر درود پڑھو، وسلموا تسلیما، سلموا کے بعد لفظ تسلیما دوبارہ آیا۔ آپ دیکھیں صلو علیہ صلاۃً نہیں کہا، صلو علیہ، ان پر درود پڑھو، اور سلموا کا مطلب ہے ان پر سلام پڑھو۔ تو بات یہاں ختم ہو سکتی تھی، صلو علیہ وسلموا، یا صلو وسلموا علیہ، اس پر درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو، مگر نہیں، فرمایا ان پر درود پڑھو وسلموا اور سلام پڑھو تسلیما۔ یہ جو تسلیما مصدر بن کے دوبارہ آیا ہے، دو معنی ہیں، ایک تکثیر ایک تعظیم۔ سلموا تسلیما، میرے مصطفیٰ پہ سلام کرو اور جی بھر کے پڑھو اور کثرت کے ساتھ پڑھو اور ادب اور تعظیم کے ساتھ پڑھو، یہ معنی۔ دو باتیں آ گئی۔ اب جو بات سمجھنے والی وہ یہ حکم کیوں دیا کہ میرے محبوب پہ سلام پڑھا کرو، کیوں حکم دیا؟ میں نے بات سمجھائی کہ ایمان کی بنیاد، بولیے، تعلق۔ ایمان کیا ہے؟ حضور سے تعلق، اور سلام سے بہتر تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ۔ آپ دیکھیں، اگر دو آپس میں ناواقف ہوں، دو آدمی آپس میں ناواقف ہوں اور ان کا آپس میں کوئی تعلق نہ ہو اور آئیں اور گزر جائیں، کبھی تعلق نہیں بنے گا۔ یہ میری بات بڑی سادہ ہے اور عمر بھر کام آئے گی۔ جب بھی تعلق بنے گا، ابتدا کہاں سے ہوگی؟ السلام علیکم۔ جب بھی تعلق بنے گا کہاں سے ابتدا ہوگی؟ السلام علیکم۔ سلام ہوگا تو تعلق کی ابتدا ہوگی، اور آپ 100 بار مجلس میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے گزر جائیں، سلام نہ کریں، سلام بغیر سلام کیے تعلق بن ہی نہیں سکتا۔ مغرب میں چلے جائیں عالم کفر میں، تو وہاں تعلق بنانے کے لیے ہر ایک کے تعلق کا ایک ذریعہ بنا، وہ کہتے ہیں ہیلو ہاؤ آر یو، وہ تعلق بنانے کے لیے ہیلو کرتے ہیں، کوئی ایک رابطے کا تعلق کا ایک لفظ بنا رکھا ہے۔ مسلمانوں میں تعلق کے پیدا کرنے کا کیا ہے؟ السلام علیکم۔ اب کسی سے پوچھ لیں کہ سلام کیے بغیر مسلمان کا مسلمان سے تعلق بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ تو سلام سے آپس میں آپ کا تعلق بغیر سلام کے نہیں بنتا۔ وہ کیسا امتی ہے جو حضور پہ سلام بھی نہ پڑھے اور حضور سے تعلق کا دعویٰ بھی کرے؟ میں یہ دعوے سے بات کہہ رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام سے تعلق امتی کا بن ہی نہیں سکتا جب تک ابتدا سلام سے نہ ہو۔ سلام سے ہی ابتدا تعلق ہوتی ہے۔ ہر روز دیکھتے رہتے ہیں، ہر روز دیکھتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے تو درود و سلام بھیجتے ہی رہتے ہیں۔ ایمان والو آؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان صحیح ہو تو آؤ تعلق بناؤ میرے محبوب سے۔ باری تعالیٰ پھر ہم آپ کے محبوب سے اور اپنے محبوب سے تعلق کیسے بنائیں؟ فرمایا کہ پوچھنے کی بات ہے، جو کام میں کرتا رہتا ہوں تم بھی کرو، درود و سلام بھیجو میرے محبوب پر۔ درود و سلام سے تعلق بنے گا، درود و سلام سے تعلق بنے گا۔ وجہ کیا؟ ایک شخص کہتا ہے کہ میں صرف درود پڑھ لیتا ہوں، وہی کافی ہے، سلام نہیں پڑھنا چاہتا۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے درود و سلام کی دو لفظ بولے، درود کو سادہ کر کے کہا، سلام کو ڈبل کر کے کہا۔
صلو علیہ وسلموا تسلیما، زور سلام پر دیا ہے۔ درود سے درجہ بلند ہوتا ہے، سلام سے بارگاہ مصطفیٰ میں تعلق ہوتا ہے۔ یہ بات لکھ لیں، آپ 1,00,000 درود روزانہ پڑھیں، درود پڑھنے سے حضور کی بارگاہ سے جواب نہیں آتا۔ درود پڑھنے سے جواب نہیں آتا۔ درود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، یہ حدیث ہے۔ درود پڑھنے سے یہ ملتا ہے۔ درود پڑھنے سے 10 گناہ، ایک بار درود پڑھیں تو گناہ 10 معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ درود پڑھنے سے اجر ملتا ہے، یہ بات سمجھ لیں، درود پڑھنے سے اجر نیکیاں ملتی ہیں۔ اب آپ پوچھے تو قادری صاحب درود پڑھنے سے تو اجر نیکیاں ملتی ہیں، سلام پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ ہاں، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ میرا جملہ عمر بھر یاد رکھ لینا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے یار کا جواب ملتا ہے۔ اپنے اپنے سودے کی بات ہے، جو ثواب کا طالب ہے وہ صرف درود پڑھتا پھرے۔ بابا ہم تو ثواب کے تاجر ہی نہیں ہیں، ہم یار کے جواب کے طالب ہیں۔ عاشق لوگ ثواب کی تجارت نہیں کیا کرتے۔ حضور داتا گنج بخش علی ہجویری لکھتے ہیں اور بابا فرید بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص 70 سال سے ایک پہاڑ کے غار میں عبادت میں بیٹھا تھا، 70 سال سے عبادت میں بیٹھا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا میرے پیغمبر اپنے پیغمبر کی طرف وحی بھیجی، فرمایا جا اس کو میری طرف سے پیغام سنا دے کہ تو نے 70 سال ہماری عبادت کی، ہم نے تمہاری عبادت کو قبول نہیں کیا، رد کر دیا۔ یہ حضور داتا گنج بخش علی ہجویری نے اور حضور بابا فرید گنج شکر نے، انہوں نے کشف المحجوب میں، انہوں نے اسرار الاولیاء میں بیان کیا۔ پیغمبر گئے، انہوں نے دیکھا ایک بزرگ بابا، پوچھا کہ آپ 70 سال سے عبادت کر رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا جی ہاں 70 سال سے عبادت میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے آپ کے پاس۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، کھڑا ہو گیا، یار کا پیغام آیا ہے مولا کا، کیا پیغام ہے؟ انہوں نے کہا پیغام یہ ہے، بڑے افسوس کا پیغام کہ تمہاری 70 سال کی عبادت اللہ نے رد کر دی، اللہ نے رد کر دی۔ جب یہ خبر سنی تو وہ عاشق تھا، مولوی نہیں تھا، خشک مولوی، فتویٰ باز مولوی، ثواب کا تاجر نہیں تھا، یار کے جواب کا طالب۔ جب یہ سنا نا کہ 70 سال کی عبادت رد ہو گئی، وہ خوشی سے ناچنے لگ گیا، وہ خوشی سے ناچنے لگ گیا۔ پیغمبر نے پوچھا پتہ تو تھا مگر تربیت ہے نا ہو رہی ہے، آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ پوچھا بھئی تیری تو 70 سال کی عبادت چلی گئی، تو چیختا تڑپتا مر جاتا اور تو الٹا خوشی سے ناچ رہا ہے، بات کیا ہے؟ اس نے کہا وہ میری عبادت قبول کرے یا رد کرے مجھے اس سے غرض نہیں، یہ اس کا کام ہے۔ عبادت قبول کرے یا رد کرے مالک کا کام ہے، مجھے اس سے غرض ہی نہیں۔ میں تو ناچتا اس لیے ہوں کہ میری عبادت کام آ گئی۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا 70 سال کی اس نے اگر مقبولوں میں نہ صحیح نا مقبولوں میں اپنے شمار میں لکھ دیا ہے نا میرا نام، کسی نہ کسی کتاب میں لکھا تو ہے نا، اگر قبولوں میں لکھا تب بھی مرضی، اس نے لکھا کہ قبول نہیں کی، اس نے مجھے